بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز جزء ثانی میں ہے۔ گفتگو ہم اصالۃ البراءت کے بارے میں کر رہے تھے۔ عرض ہوا کہ اصالۃ البراءت میں جو پہلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ شبہ حکمیہ تحریمیہ فقدان نص کی وجہ سے ہمیں شک ہو رہا ہے کہ یہ چیز حرام ہے یا حرام نہیں ہے، حرمت کا پتہ نہیں ہے، وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ نص ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ تو ایسے مورد میں آیا براءت ہوگی یا احتیاط واجب ہے؟ علماء اصول فرماتے ہیں کہ یہاں پر براءت ہے، اور انہوں نے اپنے مدعا کے لیے کتاب و سنت و عقل کے ذریعے سے استدلال کیا۔ ان کے مقابلے میں اخباری علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ کتاب و سنت و عقل کے ذریعے سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے۔ اصولیوں کے ادلہ بیان ہوئے، ابھی ہم اخباریوں کے دلائل کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا استدلال ان کا قرآن مجید سے ہے، اور قرآن مجید کی ان آیات سے استدلال کرتے ہیں کہ جن آیات میں کہا گیا ہے کہ اپنی وسع اور طاقت کے مطابق تقوی اختیار کرو۔ جہاں تک تم تقوی کر سکتے ہو وہاں تک تقوی اختیار کرو۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو کہ جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی الہی اختیار کرو جس طریقے سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اسلام کی حالت کے بغیر تم لوگوں کو موت نہیں آنی چاہیے، یعنی جب تم مرو تو مسلمان بن کے مرو، یعنی مسلمان بنو دیگے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ ایک ہے عام تقوی، یعنی واجبات کو انجام دینا اور محرمات سے اجتناب کرنا، یہ تو تقوی کا عام سا درجہ ہے۔ دوسری مرتبہ ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ محتمل الحرمت سے اپنے آپ کو بچانا یہ حق کے تقوی ہے، اور خداوند متعال امر کرتا ہے کہ حق کے تقوی اختیار کرو، یعنی حتیٰ جس کے بارے میں احتمال ہے کہ یہ حرام ہے اس سے بھی اجتناب کرو۔ بس یہ آیہ کریمہ واضح طریقے سے دلالت کرتی ہے کہ شبہات تحریمیہ میں احتیاط کرنا چاہیے۔ جواب، یہ جو آپ استدلال بیان کر رہے ہیں اس میں جو کبرائے کلی آپ نے بیان کیا ہے، ہر وہ چیز کہ جو محتمل الحرمت ہے اس سے بچنا تقوی میں آتا ہے، اس کبرا کو ہم نہیں مانتے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں، تقوی کا ہر مرحلہ واجب نہیں ہے،
تقوی کے مختلف مراحل ہیں۔ ایک مرتبہ تقوی کہتے ہیں جو فجور کے مقابلے میں ہے۔ فجور یعنی حرام کا ارتکاب کرنا اور واجب کو چھوڑنا، یہ تقوی کا مرحلہ واجب ہے۔ وہ تقوی جو اس فجور کے مقابلے میں اس سے بچنا واجب ہے۔ لیکن ایک مرتبہ تقوی کہتے ہیں یعنی واجب کو بھی انجام دو، مستحب کو بھی انجام دو، مکروہ کو بھی چھوڑو، یہ بھی تقوی کا حصہ ہے۔ لیکن یہ تقوی کا اعلی مرحلہ ہے۔ تقوی کا اعلی مرحلہ اچھی چیز ہے لیکن واجب نہیں ہے، کیونکہ مستحب کو انجام دینا بھی تقوی میں آتا ہے یا نہیں؟ مکروہ سے اپنے آپ کو بچانا بھی تقوی میں آتا ہے یا نہیں؟ بالکل تقوی میں آتا ہے۔ خوب جب تقوی میں آتا ہے تو آپ بتائیں کیا اس مرحلے کی تقوی کو بھی یعنی اس مرحلے کی تقوی بھی آیا واجب ہے؟ یعنی کوئی بندہ آ کر فتویٰ دے گا کہ مستحب کو بھی انجام دینا واجب ہے، کوئی بندہ آ کر یہ فتویٰ دے گا کہ مکروہ سے بھی بچنا واجب ہے، خوب اس صورت میں تو پھر وہ نہ مستحب رہے گا نہ مکروہ۔ لہٰذا تقوی کے قرآن میں مراحل ہیں، بعض مراحل واجب ہیں اور بعض مراحل اچھی چیز ہے، مستحب ہے۔ محتمل الحرمہ واجب تقوی میں نہیں آتا، بلکہ محتمل الحرمہ سے اجتناب اچھی چیز ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ آغایون اخباری، ہمارا آپ کے ساتھ جھگڑا وجوب احتیاط اور عدم وجوب احتیاط میں۔ آپ کہتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے، ہم کہتے ہیں واجب نہیں ہے، لیکن اچھی چیز بہرحال وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کے تو ہم بھی منکر نہیں ہیں۔ دیکھیں ادلۃ الاخباریین علی وجوب الاحتیاط فی الشبہۃ الحکمیۃ التحریمیہ، اخباریوں کے دلائل اس بات پر کہ احتیاط واجب ہے شبہ حکمیہ تحریمیہ میں۔ استدل الاخباریون بادلۃ ثلاثہ، اخباریوں نے 3 دلائل سے استدلال کیا ہے، حالانکہ وہ 3 الکتاب والسنت والعقل، کتاب ہے، سنت ہے اور عقل ہے۔ فلندرس کل واحد تلو الآخر، فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ہم ہر ایک کے بارے میں گفتگو کریں ایک کے بعد ایک۔ پہلا استدلال الاستدلال بالکتاب، وہ کیا ہے؟ الآیات الآمرۃ بالتقوی بقدر الوسع والطاقہ، وہ آیات جو امر کرتی ہیں کہ تقوی واجب ہے اپنی وسعت اور اپنی طاقت کے مطابق۔ قال سبحانہ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی الہی اختیار کرو جیسے تقوی کا حق ہے۔ ولا تموتن، تم ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ اسلام کی حالت میں ہو۔ وجہ الاستدلال، اس آیہ کریمہ سے تقریب استدلال، ان اجتناب محتمل الحرمہ یعد من التقوی، یہ صغرا کہ محتمل الحرمت سے بچنا تقوی میں شمار ہوتا ہے، یہ صغرا ہو گیا۔ وَكُلُّ مَا يُعَدُّ مِنَ التَّقْوَى فَهُوَ وَاجِبٌ، اور ہر وہ چیز کہ جو تقوی میں شمار ہوتی ہے وہ واجب ہے، یہ کبرا ہو گیا۔ کیوں واجب ہے؟ بحکم ان الامر فی اتقوا اللہ دال علی الوجوب، اس لیے کہ اتقوا اللہ کا امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ نتیجہ فینتج ان اجتناب محتمل الحرمت واجبون، پس محتمل الحرمت سے اجتناب کرنا واجب ہے۔ دیکھ رہے شکل اول صغرا، کبرا اور نتیجہ۔ اجتناب محتمل الحرمہ تقوی ہے، صغرا، ہر وہ چیز کے جو تقوی ہے وہ واجب ہے، کبرا۔ نتیجہ اجتناب محتمل الحرمت سے واجب ہے، یہ نتیجہ۔ یلاحظ علیہ، اس استدلال پر اشکال ہے۔ کیسے بھائی؟ ان کلیت الکبریٰ ممنوعۃ،
آپ جو کہتے ہیں ہر وہ چیز جو تقوی میں شمار ہو وہ واجب ہے، اس کبرا کو ہم نہیں مانتے۔ ای لیس کل ما یعد من التقوی فہو واجب۔ کیسے نہیں مانتے؟ ایسے کہ ہر وہ چیز جو تقوی سے شمار ہو وہ واجب نہیں ہے، کیونکہ تقوی کے مراتب ہیں، کچھ واجب ہیں کچھ مستحب ہیں۔ وذالک لأن التقوی تستعمل تارۃ فی مقابل الفجور، ایک مرتبہ تقوی فجور کے مقابل میں ہے۔ ولا شک فی وجوب مثلہا، ضروری ہے کہ اس قسم کی تقوی ہونی چاہیے، یعنی جو فجور کے مقابلے میں تقوی ہے وہ واجب ہے۔ فجور کے مقابلے میں کون سی تقوی ہے؟ واجب کو انجام دینا، حرام سے بچنا، بعامت مراتب، اپنے تمام مراتب کے ساتھ، جو بھی واجب ہے جو بھی حرام ہے، ہر واجب کو انجام دینا ہے، ہر حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ واجب ہے۔ مثل قولہ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقین کو فجار کی طرح قرار دیں گے؟ یہاں پر دیکھیں متقی فاجر کے مقابلے میں، تقوی فجور کے مقابلے میں۔ یا اسی طریقے سے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہاں پر بھی تقوی فجور کے مقابلے میں۔ وَقَدْ تُطْلَقُ، اوپر عطف ہے، لِأَنَّ التَّقْوَىٰ تُسْتَعْمَلُ تَارَةً، فجور کے مقابلے میں۔ وَقَدْ تُطْلَقُ وَيُرَادُ مِنْهَا مَا يَؤُمُّ الْقِيَامَ بِكُلِّ مَرْغُوبٍ فِيهِ مِنَ الْوَاجِبِ وَالْمُسْتَحَبِّ، دوسری مرتبہ تقوی کا اطلاق ہوتا ہے اور مراد ہوتی ہے اس سے ہر وہ عمل کے جو شامل ہے، کس کو شامل ہے؟ القیام بکل مرغوب فی، جو بھی اچھا کام ہے اس کو انجام دینا، چاہے وہ واجب ہو یا مستحب ہو۔ اور اسی طریقے سے شامل ہے والتحرز، یہ عطف ہے القیام پر، والتحرز عن کل مرغوب عنہ، اور ہر وہ چیز کے جو مکروہ ہے، اچھی چیز نہیں ہے، رغب فیہ کے ساتھ استعمال ہو یعنی اچھی چیز، اور راغب عنہ ان کے ساتھ استعمال ہو یعنی بری چیز، اسے منہ پھیر لینا۔ والتحرز عن کل مرغوب عنہ، جس سے منہ پھیرا گیا اس سے آپ کو بچانا، مثلا اچھی چیز ہے، حالا مرغوب عنہ چاہے حرام ہو یا مکروہ ہو۔ مثل قولہ سبحانہ تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، کہ یہ اس مرحلے کو شامل ہے۔ ففی مثل ذلک تکون التقوی واجبۃ، کلی نتیجہ ہے، اس صورت میں تقوی واجب ہے، اس کو ہم بھی مانتے، لیکن ببعض مراتبہا، لیکن اس کے بعض مراتب، لا بکل مراتبہا، نہ کہ تقوی کا ہر مرحلہ واجب ہے۔ تقوی کا وہ مرحلہ جو فجور کے مقابلے میں ہے وہ واجب ہے، لیکن تقوی کا اعلی مرحلہ خود دیکھے وہ واجب نہیں ہے۔ وَيُحْمَلُ الْأَمْرُ فِي تَزَوَّدُوا عَلَى الاستحباب، تزودوا میں زاد راہ اختیار کرو، اس کو استحباب پر عمل کیا جائے گا۔ کالآیۃ التی استدل بہا فی المقام، جس طریقے سے وہ آیت کے استدل بہا، جس کے ذریعے سے استدلال ہوا، اتقوا اللہ حق تقاتہ، وہاں پر امر استحباب پر دلالت کرتا ہے، نہ کہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ بس یہ پہلا استدلال آپ کا درست نہیں ہے، کیونکہ آپ کی بات کو مان لیا جائے کہ تقوی کا ہر مرحلہ اگر واجب ہے، کل ما یؤد من التقوی فهو واجب، پھر تو مستحب کو انجام دینا بھی تقوی ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ مستحب کو انجام دینا واجب ہے، حالانکہ آپ نہیں کہیں گے۔ دوسرا استدلال روایات کے ذریعے سے، روایات کے مختلف طوائف ہیں، مختلف طائفے ہیں، مختلف گروہ ہیں جن سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ پہلا روایات کا طائفہ گروہ وہ روایات ہیں کہ جن میں کہا گیا ہے کہ بغیر علم کے فتویٰ نہ دے، محتمل الحرمت میں آپ کو عدم حرمت کا علم تو نہیں ہے، پھر آپ فتویٰ کیسے دے رہے ہیں کہ اس سے اجتناب کرنا واجب نہیں ہے؟ خب یہ آپ کی بات ہو جائے گی افتاء بغیر علم، اور افتاء بغیر علم جائز نہیں ہے۔
مطلب سمجھ میں آیا؟ پہلا گروہ روایات کا وہ ہے کہ جن میں بیان کیا گیا ہے کہ بغیر علم کے فتویٰ نہ دو۔ آغائے اصولی محتمل الحرمہ جو ہماری بحث ہے اس میں آپ کو عدم حرمت کا علم نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ فتویٰ دیتے ہیں کہ براءت ہے، خب یہ جائز نہیں ہے، بس احتیاط کرنا ہوگا۔ الاولی حرمت الافتاء بلا علم، کچھ روایات سے استدلال کیا اخباریوں نے۔ پہلا طائفہ کیا ہے کہ بغیر علم کے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ دلت طائفۃ من الروایات علی حرمت القول والافتاء بغیر علم، روایات کا ایک گروہ دلالت کرتا ہے کہ حرام ہے قول بغیر علم، حرام ہے افتاء بغیر علم، بغیر علم کا دونوں کے ساتھ تعلق ہے۔ اول افتاء بما لم يدل دلیل علی حجیتہ، یا اس شے کے بارے میں فتویٰ دیں کہ جس پر کوئی دلیل نہیں ہے، جس کے معتبر ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے مطابق آپ فتویٰ دیں۔ مثلا قیاس کریں، استحسان کریں، کہ جو امور ظنیہ میں سے ہے۔ قیاس یعنی ایک جزی سے دوسری جزی کی طرف حکم کرنا۔ استحسان، اس کی خود تعریف اہل سنت کے ہاں مضطرب ہے، حالانکہ اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو جو مجتہد کو اچھا لگے اسی کو مقدم کر لے، اور یہ بھی درست نہیں ہے۔ روایت کا صحیحت ہشام ابن سالم، جیسے ہشام ابن سالم کی صحیحہ ہے۔ قال قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، ہشام کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا، ما حق اللہ علی خلقہ، اللہ کا اپنے بندوں پر کون سا حق ہے؟ قال ان یقولوا ما یعلمون، وہی بات کریں جو جانتے ہیں، جس کا علم ہے وہی بات کریں۔ وَيَكُفُّوا عَمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور جو نہیں جانتے اس سے خاموش رہیں، اس کے بارے میں فتویٰ نہ دیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ أَدُّوا إِلَى اللَّهِ حَقَّهُ، جب بندوں نے اس طریقے سے کیا تو خدا کا حق ادا کیا، یعنی علم کے مطابق فتویٰ دو، بغیر علم کے فتویٰ نہ دو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ وجہ استدلال یہ ہے جو مصنف نے نہیں بیان کیا، وجہ استدلال بالکل روشن اور واضح ہے۔ محتمل الحرمت میں براءت کا فتویٰ دینا یہ قول بغیر علم ہے، اور قول بغیر علم جائز نہیں ہے۔ وَبِهَذَا الْمَضْمُونِ رِوَایَاتٌ كَثِیرَةٌ فِی نَفْسِ الْبَابِ، ابواب صفات قابضی میں سے دوسرا باب، اس میں بہت ساری روایات ہیں اسی مضمون کی۔ استاد جواب دیتے، یلاحظ علیہ، آغا جان ان روایات کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو ایک حکم واقعی کا پتہ نہیں ہے، بغیر علم کے حکم واقعی کا فتویٰ دیا، یہ درست نہیں ہے۔ یعنی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ واقع اور نفس الامر میں لوح محفوظ میں یہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے، آپ کہیں کہ حرام نہیں ہے۔ اگر اس طریقے سے کہیں تو یہ روایات کہتی ہے کہ جائز نہیں ہے، لیکن اصولی بیچارہ تو یہ بات نہیں کرتا۔ اصولی جو براءت کا حکم لگاتا ہے وہ یہ تھوڑی کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں واقع میں اور لوح محفوظ میں یہ حرام نہیں ہے، نہ، ہو سکتا ہے لوح محفوظ میں اور واقع میں حرام ہو۔ براءت کی بات کر رہا ہوں، یعنی حکم ظاہری یہ ہے، ہو سکتا ہے واقع میں حرام ہو، لیکن مکلف تک جب تک وہ بات نہیں پہنچے گی اس کے لیے حرمت ظاہری نہیں ہوگی۔ بس یہ روایات ہمارے مقام سے اجنبی ہے۔ یلاحظ علیہ ان المستفاد من الروایات، فرماتے ہیں روایات سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے، هو ان الافتاء بعدم الحرمت الواقعیہ فی مورد الشبہہ۔ آغا روایات کہتی ہیں کہ آپ حرمت واقعیہ کا فتویٰ دیں شبہ کے مورد میں،
اس شبہ تحریمیہ کے مورد میں آپ کہیں لوح محفوظ میں بھی حرام نہیں ہے، خب یہ درست نہیں ہے. یہ افتاء یعد قولا بلا علم، یہ فتویٰ قول بغیر علم ہے. وہذا مما یحترز عنہ الاصولیون، اور اس بات سے تو اصولی بیچارے بھاگتے ہیں. اصولی کب کہتے ہیں کہ شبہ تحریمیہ میں حرمت واقعیہ نہیں ہے؟ نہ، لیکن وَأَمَّا الْقَوْلُ بِعَدَمِ الْمَنْعِ ظَاہِرًا، لیکن براءت ظاہری کا حکم کرنا اور یہ کہنا کہ ظاہراً حرام نہیں ہے، حتیٰ یعلم الواقع، جب تک کہ لوح محفوظ کا علم نہ ہو جائے، مستنداً الی الادلۃ الشرعیہ والعقلیہ، اور یہ حکم ظاہری بھی ادلہ شرعیہ اور عقلیہ کی بنا پر کہتے ہیں، فلیس قولا بلا علم، یہ تو قول بغیر علم نہیں ہے. وَهُوَ نَفْسُ مَا يَقْصِدُهُ الْأُصُولِي، یقصدو نہ پڑھیں، یقصدو پڑھیں. وَهُوَ نَفْسُ مَا يَقْصِدُهُ الْأُصُولِي، یہ وہی بات ہے کہ جس کا قصد کرتا ہے آغا اصولی. اچھا، یہ روایات آپ کے مطلب سے اجنبی ہیں. دوسرا روایات کا وہ طائفہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جب تک آپ فحص نہ کریں، جستجو نہ کریں، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس کے مطابق فتویٰ دیں، بلکہ آپ پر احتیاط کرنا واجب ہے. یعنی ان روایات میں جب تک ایک مسئلے کا آپ کو پتہ نہیں ہے تو بغیر تفحص کے، بغیر جستجو کے آپ فتویٰ نہ جھاڑیں کہ یہ اس طریقے سے، بلکہ آپ کو احتیاط کرنا چاہیے یہاں تک کہ آپ کو حکم معلوم ہو جائے. خوب، آغا فرماتے ہیں یہ روایات تو ہمارے محل بحث سے خارج ہے. روایات کہتی ہیں قبل الفحص سے احتیاط واجب ہے. ہم بھی کہتے ہیں قبل الفحص سے براءت کا حکم نہیں کر سکتے. براءت کا حکم تب کریں گے جب آپ تفحص کر لیں اور مایوس ہو جائیں کہ روایات میں کچھ بھی نہیں ہے، پھر آ کر آپ براءت کی بات کریں. یہ تو ہمارے محل بحث سے بالکل خارج ہے. الثانیۃ ما ورد من الامر بالاحتیاط قبل الفحص، دوسرا طائفہ وہ روایات ہیں کہ جن میں امر بالاحتیاط ہوا ہے قبل الفحص، جستجو سے پہلے. روا عبد الرحمن ابن الحجاج، عبد الرحمن ابن حجاج نے روایت کی ہے، قال سألت ابا الحسن، یہ آغائے عبد الرحمن ابن حجاج کہتا ہے کہ میں نے امام ابو الحسن سے پوچھا، مولا سے روایت کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں نے مولا سے سوال کیا. اچھا، یہ کہاں گئی عبارت؟ جی، بے بخشید یہ کتاب کا صفحہ گم ہو گیا. یہ کافی میں مرحوم کلینی نے بھی نقل کی ہے اور شیخ نے اس کو تہذیب میں بھی نقل کیا ہے. عبد الرحمن ابن حجاج کہتے ہیں قال سألت ابا الحسن، میں نے امام ابو الحسن یعنی امام کاظم علیہ السلام سے سوال کیا، ان رجلین، ان دو شخصوں کے بارے میں کہ کیا کیا انہوں نے، اصابا صیدن، ان دونوں نے شکار کیا، شکار کو قتل کیا یعنی شکار کیا، وہما محرمان، در حالی کے دونوں احرام میں تھے. ان دو شخصوں کے بارے میں سوال کیا جنہوں نے احرام میں صید شکار کیا. الجزاء بینہما، یعنی آیا ان پر ایک کفارہ ہوگا کہ آدھا وہ دے گا آدھا وہ دے گا، آیا ایسے ہے، او علی کل واحد منہما جزاء، یا نہ ہر ایک پر مستقل کفارہ ہوگا.
قال علیہ السلام لا بل علیہما ان یجزی کل واحد منہما السیدہ. مولا نے کہا کہ دونوں پر ایک کفارہ نہیں ہے بلکہ ہر ایک پر جداگانہ کفارہ واجب ہے. قلت ان بعض اصحابنا، عبد الرحمن امام کاظم کو کہتا ہے کہ مولا ہمارے بعض اصحاب یعنی شیعہ سألنی عن ذالک، انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا، فلم ادری ما علیہ، مجھے پتہ نہیں تھا کہ ان پر آیا ایک کفارہ ہے تاکہ آدھا آدھا دے یا ہر ایک پر مستقل کفارہ ہے، مجھے پتہ نہیں تھا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں فقال اذا اصبتم مثل ھذا، جب تم اس قسم کی کنڈیشن اور حالت میں پھنس جاؤ، فلم تدرو، اور تمہیں پتہ نہ ہو، فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألوا عنہ فتعلموا، تم پر تب تک احتیاط واجب ہے جب تک اس کے بارے میں سوال کرو اور تمہیں اس مسئلے کا علم ہو جائے. یعنی جہاں پر تمہیں پتہ نہیں ہے تمہیں احتیاط کرنا چاہیے. اخباری کہتا ہے محتمل الحرمت کا تمہیں پتہ نہیں ہے لہذا احتیاط کرو. آگا جواب دیتے ہیں یلاحظ علیہ ان هذه الروایت ناظرۃ الی الاحتیاط قبل الفاس. آغا فرماتے ہیں کہ یہ روایت ناظر ہے کہ فاس اور جستجو سے پہلے احتیاط کرنا واجب ہے. وَهِيَ خَارِجَةٌ عَنْ مَوْرِدِ الْكَلَامِ، ہمارے محل بحث سے یہ بات خارج ہے. وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي مَا إِذَا فَحَصَ عَنْ دَلِيلِ الْحُرْمَةِ فِي مَظَانِّهِ وَلَمْ يَعْسِرْ عَلَى شَيْءٍ، کیونکہ ہماری بحث وہاں پر ہے جب اس نے دلیل حرمت کے بارے میں تفحص کیا، ڈھونڈا بیچارے نے، کوشش کی جہاں پر اس حرمت کا حکم آ سکتا تھا لیکن وہاں پر نہیں ملا، تو اصلاً یہ تو ہمارے محل بحث کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی. یہ دو طرح کی روایات کہ جن سے استدلال ہوا اور عرض ہوا کہ یہ استدلال ناقص ہے. اس کے بعد تیسرا طائفہ ہے کہ جو اہم ترین مورد ہے کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم کل گفتگو کریں گے، مفصل ہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.